ننگے ہو کے کون سی عبادت ہوتی ہے؟ ننگا ہونا خود ایک عیب ہے. کسی بھی دین نے کوئی کام ایسا آپ کے لیے نہیں رکھا جس میں آپ کو ننگا ہونا پڑے. دین ننگ چھپاتا ہے، ننگا نہیں کرتا انسان کو. کوئی عبادت، خواہ وہ حج ہو، وہ زیارت ہو، وہ عزاداری ہو، وہ مجلس ہو، کوئی دینی فریضہ، کوئی دینی ذمہ داری، مثلا آپ نے جہاد کرنا ہے، ننگے ہو کے جہاد کریں. آپ نے نماز پڑھنی ہے، نعوذ باللہ ننگے ہو کے نماز پڑھیں. حج کرنا ہے، ننگے ہو کے نماز پڑھیں، حج کریں. ننگا ہونا کہاں سے نکل آیا بیچ میں سے؟ یہ جاہلیت کی سنت تھی جو حضرت عبد المطلب نے ختم کی، پابندی لگائی اس کے اوپر. اور وہ مانتے تھے حضرت عبد المطلب کی بات. آج رہبر مسلمین مسلمانوں کو، متدینین کو کوئی بات بتاتے ہیں وہ نہیں مانتے. وہ جاہلی تھے، حضرت عبد المطلب ان کے لیڈر تھے، وہ اس کی بات مانتے تھے. پابندی لگا دی کہ خبردار کوئی ننگا ہو کے یہ کام نہیں کرے گا، اور رک گیا وہ کام. اور دین نے بھی اس کے اوپر پابندی لگائی کہ خبردار حج میں کوئی ننگا نہیں ہوگا. ننگا ہونا ایک بے شرمی ہے، اور چونکہ یہ بے شرمی عمومی ہو گئی ہے لہذا کسی کو دیکھ کر کوئی احساس نہیں ہوتا. نہ ہو عزیزان، گھر کے اندر اپنی اولاد کے سامنے ننگے نہ ہو، نہ ہو ننگے، بچوں کے سامنے ننگے نہ ہو. یہ گرمی لگتی ہے سب اتار دیتے ہو، بچے بھی گھر میں ہیں، بیٹیاں گھر میں ہیں، بیٹے گھر میں. یہیں سے بے حیائی گھر کے اندر متعارف کروا رہے ہو. باپ ننگا ہو رہا ہے، ماں نامناسب لباس پہن رہی ہے، تو بچہ بے حیا ہی ہونا ہے. پھر اس نے یہ کہاں سے پردہ سیکھے گا؟ حیا سیکھو، حیا. لباس، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو نعمتیں قرآن میں گنوائی ہیں ان میں لباس ہے. کپڑے نہ، لباس. کپڑا اور چیز ہے، لباس اور چیز ہے. لباس جو بدن کو